الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وسیلے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے قرآن سے دلائل الحمدللہ سماعت فرمائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم نے سماعت کیے، اور پھر جو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے افعال سے الحمدللہ ہم نے ثابت کیا۔ آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ آئمہ اربعہ سے یہ ثابت کریں گے کہ وسیلہ جو وہ جائز ہے۔ اب سب سے بڑے اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے، قصیدہ نعمانیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لعناکا یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بی جودی کا وردنی بی ردا کا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے مالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام اعظم کیا فرماتے ہیں، اے میرے مالک آپ میری حاجت میں شفیع ہو، میں تمام مخلوق میں آپ کا گنا کا فقیر ہوں، یعنی آپ غنی ہو اور میں جو فقیر ہوں۔ آگے فرمایا اے جن اور انس سے زیادہ کریم، اے مخلوق کے خزانے، مجھ پر احسان فرمائے، اپنی رضا سے مجھ سے راضی ہو، میں آپ کی بخشش کا امیدوار ہوں، اور آپ کے سوا مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی نہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ استغاثہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت، امداد، استغاثہ سب اس کے اندر موجود ہے، اور یا حرف ندا کے ساتھ پکارنا بھی جو وہ ثابت ہے۔ کیا فرمایا، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکار ہے۔ تو جو تقریباً حنفی ہے وہ تو ان باتوں کو مانے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس چیز کے قائل ہے تو اس چیز کو بھی تو بنا لے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تو یہ ثابت ہو گیا۔ اب امام مالک علیہ رحمہ کا ہم واقعہ پہلے سماعت کر چکے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدینہ منورہ کے اندر جو مناظرہ ہوا تھا، تو آخر میں جو وہ ان سے جب سوال ہوا تھا، آخر میں یہ سوال ہوا تھا، ابو جعفر منصور نے یہ سوال کیا تھا، اے ابا عبداللہ مجھے یہ بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا تم اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پھیرتے ہو؟ اس کا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگ سکتا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیا الفاظ سے، یہ عاشق مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی موقع ملا ہے ان کے عشق کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ تو فرمایا اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پھیرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا اور تیرے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے، بلکہ حضور کی طرف رخ کر کے ان سے شفاعت کی درخواست کرو، اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں حضور کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا۔ اب وقت بڑا قلیل ہے، اسی لیے جو ہم جلدی جلدی چلتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں آل النبی ذریعاتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمینی صحیفتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آل نبی میرا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، امام مالک ہو یا امام اعظم ہو یا امام احمد بن حنبل ہو، اہل بیت کی محبت آپ کو ان میں سب سے زیادہ ملے گی۔ اور شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو چار ائمہ ہیں، مجتہدین اور بھی گزرے، لیکن انہی کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ علماء کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ چاروں ائمہ اہل بیت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، شدت سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل نبی میرا ذریعہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرا وسیلہ ہے، مجھے امید ہے کہ ان کے وسیلے سے مجھے قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری امام، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے جو دعا مانگی، تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ امام شافعی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام شافعی کی مثال ایسی ہے
جیسے لوگوں کے لیے سورج اور بدن کے لیے صحت. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. تو اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر حاضر ہوا کرتے تھے. اور باقاعدہ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر آتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس طرح نماز پڑھتے اسی انداز سے نماز پڑھتے، اور اسی انداز سے جو وہ پڑھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وسیلہ بناتے اور دعا کرتے، فرماتے میرا کوئی بھی مسئلہ ہوتا میں جب جاتا وہاں نماز پڑھتا دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے وہ ختم کروا دیتا تھا، وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. تو یہ چاروں ائمہ سے جو یہ بات ثابت ہے کہ وسیلہ جو بالکل جائز ہے. ایک ہی نشست کے اندر اصل میں مجھے اب سمیٹنا ہے گفتگو کو، جو ہے وہ سمیٹنا ہے تاکہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے موضوعات کی طرف بھی جو ہم گفتگو کریں. اللہ رب العزت سے ہم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.